زندہ امید ہے کہ ایماندار اس حقیقت سے واقف ہیں، ایماندار جانتے ہیں دنیا دار لوگ وہ مرنے کے بعد ان کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ختم سب کچھ۔ مقدسین کے تعلق سے دیکھتے ہیں ان کے پاس ایک زندہ امید ہے، اور زندہ امید یہ ہے کہ جب ہمارا خداوند آئے گا تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے گھر نہیں بلکہ ابدی ہے، چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ آسمانی گھر سے ملبس ہو جائے، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائے، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس بات اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا ہے وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح پیالہ میں دیا ہے، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر آسمان کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم حوصلہ رکھتے ہیں۔ کون حوصلہ رکھتے ہیں؟ مقدسین ایماندار لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں، ایماندار لوگوں کے پاس یہ امید ہے، اس لیے ہم حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو ہاں جلا وطن اس کو کیا کرے، اس کو خوش کرے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر ایک شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، ہاں بھلے ہاں برے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت تو سب کہیں آمین۔ بائبل مقدس میں ابدی گھر کے تعلق سے مختلف قسم کی کوسچن کئی دفعہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ جب کبھی بھی کلام سنایا جاتا ہے، جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے کلام سنایا جاتا ہے، جب میموریل سروس ہوتی ہے کلام سنایا جاتا ہے ابدی گھر کے تعلق سے، کہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ابدی گھر تیار کیا گیا ہے، اور وہ اپنے ابدی گھر میں وہ منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ ایماندار کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایماندار لوگ وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ ایک زندہ امید ایماندار لوگوں کے لیے ہے۔ تو بائبل مقدس میں یہ مختلف قسم کے کوسچنز ہیں۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس میں سے ہم اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، پہلی بات جو پہلا کوسچن کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہمارے ابدی گھر کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ کیا راست باز ہمیشہ تک زندہ رہیں گے؟ یہ کوسچن ذہن میں آتا ہے، کیا ایماندار، کیا راست باز لوگ جو بنے کے لہو سے دھل چکے ہیں، کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ بائبل مقدس میں کیا راست باز ہمیشہ تک زندہ رہیں گے؟ اور اگر مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 5ویں آیت کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد کیا رہیں گے؟ روشن رہیں گے۔ عبدالآباد
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدالآباد روشن رہیں گے، اور وہ عبدالآباد بادشاہی بھی کریں گے۔ نہ صرف وہ روشن رہیں گے بلکہ وہ عبدالآباد وہ بادشاہی بھی کریں گے۔ خداوند للکار کے ساتھ آئے گا اور خداوند کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور ان لوگوں کا انصاف کرو۔ ان کو بلایا جائے گا ایسی صورتحال میں، ان کو کہا جائے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ اور ان لوگوں کا انصاف کرو۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راست باز لوگ، ایماندار لوگ، وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد وہ روشن رہیں گے اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ ایماندار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں دوسرا کوسچن جو کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے، کیا یہ زمین ہمیشہ تک قائم رہے گی؟ یہ دنیا جہاں ہم رہتے کیا ہمیشہ کے لیے یہ قائم رہے گی؟ تو کلام مقدس میں متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو اگر دیکھیں تو لکھا ہے، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ شاگرد آ کر پوچھنے لگے، اے خداوند ذرا یہ تو میں بتا، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے بالآخر ان کو نشان بتایا کہ میرے آنے کا نشان کیا ہوگا۔ کلام مقدس میں 30ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو 30ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل میں عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے کہتا ہوں یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ 30ویں آیت، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر وہ کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ان سے یہ پوچھنے لگے۔ اس کے تعلق سے مسیح نے فرمایا کلام مقدس میں اس کی 20ویں آیت 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت، تو 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے کیا ہوں، میں ساتھ ہوں۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ زمین ہمیشہ تک قائم رہے گی؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ سب کچھ مٹ جائے گا، اور صرف بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک نیا آسمان ہوگا، ایک نئی زمین ہوگی۔ اور بائبل مقدس میں پہلا پطرس 4واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پھر نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، سب کچھ نیا ہو جائے گا۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں بندہ جو تخت پر بیٹھا ہوگا وہ لوگوں کا انصاف کرے گا، مقدسین ہوں گے، اور مقدسین ان کے ساتھ بیٹھ کر، مسیح کے ساتھ بیٹھ کر وہ گنہگار لوگوں کا جو ہے وہ انصاف کریں گے۔ تو بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، بلکہ یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اگلا کوسچن یہ ہے، کیا کبھی یہ زمین ٹل جائے گی؟ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جواب یہ ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ بائبل مقدس میں جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائے، بائبل مقدس میں تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت اور آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، اور وہ نیست ہو جائیں گے، یہ تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب
پوشاک کی مانی پرانے ہو جائیں گے. یہ زبور 102 اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں. تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ نیز ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانی پرانے ہو جائیں گے اور تو ان کو لباس کی مانی بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پھر یسایہ نبی کا صحیفہ 24واں باب 19ویں اور 20ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی، وہ متوانے کی مانی ڈگمگائی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا، وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی. یہ کوشچن بھی کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور لوگ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ کیا یہ زمین جو ہے وہ ٹل جائے گی. تو بائبل مقدس میں یہاں پر مختلف باتیں اس کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں. پھر ایک اور کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے، زمین ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے بارے میں پولس رسول کیا کہتا ہے اس کے تعلق سے. تو دوسرا کرنتھیوں اس کا 4واں باب 18ویں آیت میں پولس خدا کا خادم کہتا ہے جس حال میں ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں تو چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں وہ ابدی ہیں. یہ چیزیں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ قائم رہے گی. ایمانداروں کے لیے یہ بہت بڑا استحقاق ہے. جو ایماندار خدا کے ساتھ وفاداری، ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ چلتے ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، اذیتیں اٹھاتے ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک زندہ امید ایمانداروں کے پاس ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے یہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مسائل ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ للکار کر اور پکار کر کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ اور ان لوگوں کا کیا کرو، انصاف کرو. تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ چند روزہ ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ابدی چیزیں ہیں. اور اسی لیے تو کلام مقدس میں ایمان کے تعلق سے لکھا ہے. جب ہم ایمان کی تعریف ہم دیکھتے ہیں اور عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 11واں باب پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے واضح طور پر ایمان کی تعریف بیان کی گئی ہے اور ایمان کی تعریف یہ ہے. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا کیا ہے؟ اعتماد، اور اندیکھی چیزوں کا کیا ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم ایمان کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ خدا ہم ایسا کرے گا اور ہمارا ایمان یقین بھروسہ ہوتا ہے اور ایونچولی خدا معمولی کام ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے. تو یہ کوشچن بھی کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ زمین ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے بارے میں پولس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں وہ ابدی ہیں. پھر ایک اور کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہمارا ابدی گھر وہ ہے جسے ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی ایک کوشچن ہے اور جن کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے یہ کہاں اور کیا ہے جن کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. دنیا دار آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم خدا میں گہرے ہیں، اگر ہم خدا میں مضبوط ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے تعلق سے تصور کر سکتے ہیں. اگر ہمارا یقین ہے، اگر ہمارا بھروسہ ہے. کئی لوگ کئی دفعہ یہ تصور کرتے ہیں یہ تو من گھڑت کہانیاں ہیں. کئی لوگ اس تعلق سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو کچھ میرے اور آپ کے منجی خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے.
وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ وہ اپنے ارادہ اور اپنے وعدہ سے کرے۔ جو اس نے کہہ دیا ہے، جو اس کے لب مبارک سے نکلا ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے، اور وہ ہمیشہ سچی اور حقیقی بات کرتا ہے۔ تو کلام مقدس میں اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں جو 5واں باب پہلی آیت میں صاف طور پر لکھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہے۔ یہ زندہ امید ایماندار لوگوں کے پاس ہے کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے، ایماندار آسمان پر جائیں گے، ان کا وارحانہ استقبال کیا جائے گا، بڑا احتشام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مقدسین کی رفاقت میں وہ رہیں گے، مقدسین ساتھ ہوں گے، اور پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ بندے کی تعریف ہمیشہ کریں گے، اور وہ ہمیشہ قدوس قدوس اے خدا تو پاک ہے، وہ اس ورد سے وہ پرستش کریں گے، ستائش کریں گے۔ اور یہ باتیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار لوگوں کے لیے ایک امید ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر مینز کہ جب ہماری جو باڈی ہے اس میں سے روح نکل جائے گی، ہم فنا ہو جائیں گے، جب ہم ختم ہو جائیں گے، جب ہم اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہے۔ پھر ایک اور کوشچن کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور کوشچن یہ ہے کہ یہ زمین کب اور کس طرح برباد ہوگی۔ بائبل مقدس میں کئی دفعہ ہم اس کے تعلق سے دیکھ یہ کیسے برباد ہوگی، یہ کس طرح ہوگا۔ تو ذرا میرے ساتھ دوسرا پترس کا خط 30واں باب ذرا نکالیں، دوسرا پترس کا خط اور اس کا 30واں باب ذرا نکالیں۔ اور کوشچن یہ ہے کہ یہ زمین کب اور کس طرح برباد ہوگی۔ تو کلام مقدس میں ہم 30واں باب، دوسرا پترس 30واں باب 10ویں آیت کو ہم دیکھیں ذرا۔ تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و دھول کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، برباد کیا جائے گا، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین پر اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گھل جائیں گے، لیکن اس کے وعدوں کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بخشی رہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازی وہاں پر بخشی رہے گی، اور بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ یہ اجرام فل اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایماندار راست باز لوگ اس میں بسے رہیں گے۔ پھر ایک اور کوشچن کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے، کیا زمین کی یہ موجودہ صورتحال بالکل نابود ہو جائے گی؟ کئی دفعہ ہم اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کی یہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ بالکل نابود ہو جائے گی۔ تو کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 20واں باب ذرا میرے ساتھ نکالے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب ذرا نکالے اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں
अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जिंजीर थी, और उसने उस अज़दहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में फेंक कर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करें। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये ज़मीन की मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल नाबूद हो जाएगी। और फिर एक और क्वेश्चन, वो कौन है, कौन से लोग हैं जो आसमान पर हैं, और बाइबल मुकद्दस में इसके ताल्लुक से देखो वो कौन से आसमान में जो बर्बाद हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन है, कौन से आसमान पर होंगे जो बर्बाद किया जाएगा। तो कलाम मुकद्दस में इसके ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जरा वाज़ेह तौर पर लिखा है, जरा लेट्स ओपन पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब जरा निकालें और उसकी 3री आयत को देखें। 7वां बाब और उसकी 3री आयत को देखें तो लिखा है, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से क्या करूंगा, मिटा डालूंगा। बाइबल मुकद्दस में हम वाज़ेह तौर पर इसके ताल्लुक से देखते हैं कि जब खुदावंद जो है वो मायूस हुआ, बेदिल हुआ, और खुदा ने अपने बंदा अपने खादिम नूह को हुक्म दिया, और नूह से उसने कहा कि नूह मैंने दुनिया में और जो है वो मैंने गुनाह और बदी और नाराज़गी को मैंने देखा है। अगर 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखें तो 5वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूम हुआ और दिल में गम किया, और खुदा ने कहा मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और इनके वाले जानवर और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूम हुआ। मगर नूह खुदावंद की नजर में वो मकबूल है ना। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, और फिर 11वीं आयत को देखते जरा तो 11वीं आयत में लिखा है, और जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई, वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई, और मैं जमीन समेत उनको हलाक मैं करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि चरिंद परिंद को भी इस ताल्लुक से खुदा ने फरमाया मैं उसको जो है वो नेस को नाबूद कर दूंगा। और फिर यिर्मयाह नबी की किताब और 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत को अगर देखें, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें तो 10वीं आयत में लिखा है, मैं पहाड़ों के लिए गिरियोजारी और बियाबान की चरागाहों के लिए नोहा करूंगा, क्योंकि वो यहां तक क्या लिखा है, क्योंकि वो यहां तक चल गई कि कोई उन पर कदम नहीं रखता, चौपायों की आवाज सुनाई नहीं देती, हवा के परिंदे और मवेशी भाग गए। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं और भी लिखा है, और हवा के परिंदे और मवेशी भाग गए, वो चले गए, मैं यरूशलेम को खंडर और गीदड़ों का मस्कन बनाऊंगा,
اور یہودا کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ وہاں پر نہ رہے۔ یہاں پر مختلف باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر 10ویں آیت اور پھر 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر زکریا نبی کا جو ہے وہ صحیفہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کے 8ویں باب 12ویں آیت میں اس کے تعلق سے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا پتر 30واں باب 10ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ اجرام فلک جو ہے وہ پگھل جائے گا۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک اور پرسن ذہن میں آتا ہے، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا وعدہ کیا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 5واں باب 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے کیا ہوں گے، وہ وارث ہوں گے۔ یہاں پر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، کیونکہ یہ زمین جاتی رہے گی۔ ایک کوشچن یہ بھی ہے، کیونکہ یہ زمین جاتی رہے گی، مسیح نے اپنے شاگردوں سے جو وعدے کیے ہیں اور وہ کہاں پورے ہوں گے، کہاں پورے وہ وعدے جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو دوسرا پطرس 30واں باب 13ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر راست بازی بسی رہے گی۔ اور پھر ایک اور کوشچن ہے، کیا اس وقت تک ہم نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل نہ ہوں گے جب تک موجودہ زمین جاتی نہ رہے گی؟ تو بائبل مقدس میں اس کا جواب مکاشفہ 21واں باب اور پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر لکھی ہے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب ذرا نکالے، 21واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا کیا ہوگا، ان کا خدا ہوگا۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور کوشچن جو کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ نیا آسمان اور زمین یہی دنیا نہ رہے گی، جیسے نیا بنا دیا جائے گا، جیسے یہ چیزیں نئی ہو جائیں گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یقیناً بائبل مقدس میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بالآخر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی۔ پھر بائبل مقدس میں ایک اور ہمیں کوشچن ملتا ہے، جب یہ سیارہ جاتا رہے گا اور باقی نہیں رہے گا تو آئندہ کے آسمان اور بہتر ملک کے متعلق ہمارے ساتھ کیا مبارک وعدے کیے گئے ہیں؟ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ جان کر تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ اور بائبل مقدس میں 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے وعدے جو ہاں کے ساتھ ہے، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ سارے پورے ہوں گے۔ اور کلام مقدس میں واضح طور پر عبرانیوں 10واں باب 34ویں آیت کو ذرا دیکھیں، ذرا دوبارہ اس کو دیکھیں، 10واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو دیکھیں، 10واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ چنانچہ ہم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی کیا ہے؟ ملکیت ہے، ایک دائمی
ملکیت ہے، یہ نہ ختم ہونے والی، بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کرنے وعدوں کی کرتے ہوئے وعدے کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرو۔ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم دلیری کریں، ہم اس کی طرف جستجو رکھیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور کوسچن جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اور جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایک اور بات پہلا پطرس پہلا باب اور 4 اور 5 آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہے اس امید کی ہوئی چیزوں کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر کلسیوں پہلا باب بھی ہم دیکھتے ہیں، پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 14واں باب پہلی 3 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں، میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو۔ خدا ان کے دل کی لالسا یہ ہے۔ یاد رکھیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے یہ تعلق منقطع ہو چکا تھا، یہ تعلق ختم ہو چکا تھا، لیکن بلا کر خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور دوبارہ اس تعلق کو ریسٹور کروا دیا، بحال کروا دیا۔ اور جب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر میرا اور آپ کا منجی خدا یسوع وہ گیا تو اس نے واضح طور پر ایک یقین دہانی کروائی، وعدہ کیا اور اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو، اور پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو۔ پھر ایک اور بات، ایک اور کوسچن ہے، وہ ہمیں اپنا آئندہ کا اجر کہاں ملے گا؟ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ لوکا کی انجیل 6 باب 22 اور 23 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پھر متی کی انجیل 5 باب 11 اور 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ پھر ایک اور کوسچن جو لاسٹ کوسچن ہے وہ کئی دفعہ ایماندار لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم جب اپنے ابدی گھر میں جائیں گے تو وہاں پر کس طرح کا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، کس طرح ہوگا؟ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے، کیا اس آسمانی ملک میں راست باز اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیا کھیتی باڑی کریں گے؟ کئی دفعہ یہ کوسچن کہ وہاں پر اتنے لوگ ہوں گے، کیا لوگ محنت مزدوری کریں گے، کام کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ بائبل مقدس میں اگر ہم اس کے تعلق سے دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کو ہم کھولیں اور وہاں پر مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 16واں باب ذرا نکالیں۔ یہ آخری حوالہ ہے جو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے اور ساتھ نے اپنا پیالہ اس پر الٹا اور مقدس کے اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ہے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں برباد یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی لہر کا جام پلائے۔ اور پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر
کلام مقدس میں صاف طور پر لکھا ہے، اگر مکاشفہ کی کتاب کو کھولے اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21واں باب ذرا کھولے تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 21واں باب اور اس کی 30ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ اس کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمارے پیارے عزیز اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یقیناً آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب ہم آسمان پر جائیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ لے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو کیا بنا دیتا ہوں، نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا جو غالب آئے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں۔ جو غالب آئے، کنڈیشن یہ ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی اور ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں واضح طور پر ہمیں 10 کواریوں کے تعلق سے نظر آتا ہے۔ 5 کیا تھی؟ عقل مند تھی، اور 5 کیا تھی؟ بے وقوف تھی۔ 5 نے اپنے آپ کو فلی طور پر پریپیئر کر رکھا تھا، اور 5 جو تھی انہوں نے فلی طور پر اپنے آپ کو تیار نہ کر رکھا تھا، اور بلاخر جب دولہا آ گیا تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں آواز آئی کہ دولہا آ گیا ہے۔ اور جب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس آواز کو سنا کہ دولہا آ گیا ہے، تو کلام مقدس میں ذرا متی کی انجیل اور اس کا 25واں باب ذرا میرے ساتھ نکالے اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دولہا، دیکھو دولہا آ گیا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگی، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے گئی تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں چلی گئی، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی آ کر باقی کواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، میں تم کو نہیں جانتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ وقت ہے جب ہمیں پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت ہے جب ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے میری لائف کیسی چل رہی ہے۔ اگر آج اور کسی وقت بھی خدا مجھے بلا لے تو کیا میں اپنے ابدی گھر میں جانے کے لیے میں تیار ہوں؟ اگر تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا۔ اور 13 آیت میں لکھا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی، نہ تم اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو تم جانتے ہو کہ کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی ہم اس دنیا کو الوداع کہہ کے ہم اس دنیا سے ہم جا سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کوسچنس کو اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے اب گھر جا کر اور زیادہ گہرے
طریقے سے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کے تعلق سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اس بات کے لیے تیار کریں کہ دولہا جو ہے وہ بہت جلد آنے کو ہے۔ دنیا کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں، دنیا کے واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت جلد اس دنیا میں آنے کو ہے۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے چہروں پر شرمندگی نہ ہو، بلکہ خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جیسے پولس خدا کا خادم کہتا ہے، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے کیا ہے؟ نفع ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔